ابراہیم علیہ السلام اکیلے آدمی اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں. بادشاہ وقت پکڑ لیتا ہے. حدیث صحیح بخاری میں ہے, حدیث صحیح بخاری میں وقت کا بادشاہ پکڑ لیتا ہے اور غلط نیت سے سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں جو جملہ ذکر کیا گیا ہے, قام یصلی, قام یصلی, کوئی نہیں ہے ساری فوج, وقت کا بادشاہ, اکیلا آدمی کیا مقابلہ کرے گا ان کا. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے, اے اللہ بس اس وقت تیری مدد کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا, جیسے لکوا مارتا ہے تو ہاتھ گر جاتے ہیں. شل ہونا, اچھی اردو میں شل ہونا بولتے ہیں, پیرالائز ہونا. وہ بادشاہ کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا. اس نے کہا دعا کرو, دعا کی گئی. پھر دوبارہ اس نے وہی بدنیتی دکھائی, وہ نماز میں کھڑے ہو گئے, دوبارہ ہاتھ اٹھا ہاتھ گر گیا, سہبارہ ہاتھ اٹھا ہاتھ گر گیا. جی ہاں, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی مثال ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں, آپ کا کوئی اپنا جگر کا ٹکڑا, آپ کے بزرگان دین, ماں باپ, بیٹی, بیوی آپریشن تھیٹر میں ہے, بھائی بہن باپ, کوئی بھی, اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے, آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ. اے ایمان والوں, اے مومنوں, اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے, صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. اور یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین, اور یاد رکھو یہ چیز, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایک جگہ نہیں, قرآن میں 2 جگہ ہے. علماء کرام, اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو, بڑا اچھا معنی انہوں نے بیان کیا ہے. میں نے تفسیر جب دیکھی ہے دونوں آیتوں کی, 2 باتیں بڑی اچھی مجھے ملی. ہو سکے تو وہ 2 باتیں یہاں سے لے کے اٹھیں آپ انشاءاللہ. پہلی بات, نماز سے ایک مسلمان کا, ایک مومن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. اسے سمجھیے گا, اللہ کے, آپ جب نماز پڑھیں گے آپ کا کنیکشن, آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا. جب سجدہ کریں گے آپ اللہ کے سب سے قریب ہو جائیں گے. حدیث آپ جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اقرب ما یکون العبد, اقرب, سب سے قریب بندہ اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب اس کی 7 ہڈیاں زمین پہ گرتی ہیں. 7 ہڈیوں پر جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور جب ایک مومن اللہ سے اس کا تعلق مل جاتا ہے, جڑ جاتا ہے, تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اپنی زندگی میں اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر نماز ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. آپ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہو. 1 بار نہیں, 10 بار آپ نے سنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے آدمی اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں. بادشاہ وقت پکڑ لیتا ہے. حدیث صحیح بخاری میں ہے, حدیث صحیح بخاری میں وقت کا بادشاہ پکڑ لیتا ہے اور غلط نیت سے سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں جو جملہ ذکر کیا گیا ہے, قام یصلی, قام یصلی, کوئی نہیں ہے ساری فوج, وقت کا بادشاہ, اکیلا آدمی کیا مقابلہ کرے گا ان کا. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے, اے اللہ بس اس وقت تیری مدد کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا, جیسے لکوا مارتا ہے تو ہاتھ گر جاتے ہیں. شل ہونا, اچھی اردو میں شل ہونا بولتے ہیں, پیرالائز ہونا. وہ بادشاہ کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا. اس نے کہا دعا کرو, دعا کی گئی. پھر دوبارہ اس نے وہی بدنیتی دکھائی, وہ نماز میں کھڑے ہو گئے, دوبارہ ہاتھ اٹھا ہاتھ گر گیا, سہبارہ ہاتھ اٹھا ہاتھ گر گیا. جی ہاں, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی مثال ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں, آپ کا کوئی اپنا جگر کا ٹکڑا, آپ کے بزرگان دین, ماں باپ, بیٹی, بیوی آپریشن تھیٹر میں ہے, بھائی بہن باپ, کوئی بھی, اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے, آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ. آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ. مسجد رحمانی میں ایک باپ اپنے 19 سال کے بچے کو لے کر میرے پاس آیا. کہا شیخ, اسی جے دیوا ہاسپٹل میں میرے بچے کے لیے ہارٹ کے آپریشن کے لیے سینہ کھولا گیا, پھر ڈاکٹروں نے واپس بند کر دیا, کھول کے واپس بند کر دیا. کیوں بھائی؟ کہا اس کا آپریشن کریں گے تو 99% مر جائے گا. یہ
آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے بچے کا آپریشن بھی ہو اور وہ کامیاب بھی ہو جائے. آپ کو تعجب ہوگا, کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ وہ باپ بیٹے کو لے کر آیا. میں پوچھا تمہارا بیٹا کدھر ہے؟ کہا شیخ آپریشن بھی ہوا اور کامیاب بھی ہوا. آپریشن, میں نے نام لے کر ممبروں پر میں نے دعائیں بھی مانگی اس بچے کے لیے. جی ہاں, اللہ کی مدد چاہتے ہو. اور اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی مسئلہ مشکل آ جاتا, آپ بولتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا. کیا بولتے ہیں؟ دماغ کام نہیں کرتا. میرے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے, قام یصلی, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. ابن عباس جا رہے ہیں, میں نے کئی بار کہا, دوڑتے ہوئے ایک آدمی آیا, کہا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. اچانک خبر پہنچی بھائی کے مرنے کی. ابن عباس نے اپنی سواری کو کنارے لگایا, درخت سے باندھا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ساتھیوں نے پوچھا آپ اس وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے استعینوا, یہ وقت مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, میں پریشان ہوں اس لیے میں نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں. آپ کا تعلق اگر اللہ سے جوڑنا ہے تو بہترین طریقہ ہے نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ سے بات کرو. کیا جملہ بول رہا ہوں؟ میری طرف توجہ دو, میری طرف توجہ دو. نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ سے بات کرو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز میں کھڑا ہے یناجی ربہ, یناجی ربہ, اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے. سرگوشی سمجھتے؟ سر تو سمجھتے نا, گوش اس کو بولتے ہیں, گوش کان کو بولتے ہیں. آہستہ سے اگر کوئی بات سامنے جا کر کان میں کہی جائے اس کو سرگوشی کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے. اس لیے نماز کا یہ کردار ہے.